شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے انسان کو وہ علم عطا کیا جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ایک دھار ہے جس کی ایک ضرب سے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے، قومیں عروج کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں، انسان کامیابی کی طرف رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ جی ہاں، وہ تیز دھار قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحفے کے طور پر عطا کیا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی ایک ایسی شخصیت کو بیان کرنا ہے جس نے تجارت کو خیر بات کہہ کر قلم کو تھاما تو پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا، علم کا ایسا سورج بنا کہ دن رات لوگوں کے دلوں کو منور کیا، مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت کو اپنی کرنوں سے روشن کیا۔ تاریخ نے اس کو امام اعظم کے لقب سے نوازا تو علم والوں نے سراج الائمہ کے لقب سے نوازا، حالانکہ ان کا حقیقی نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم مقام کیسے حاصل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا بشارت دی؟ محترم ناظرین کرام، ان سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ امام صاحب کون تھے اور علم کے راستے میں کیسے لگے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کوفہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کوفہ وہ شہر ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے منتخب کیا تھا، اور اس شہر کی بنیاد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو دار الخلافہ قرار دیا۔ بدری صحابہ نے بھی اس شہر میں سکونت اختیار کی۔ ان ہستیوں کی وجہ سے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی طرح کوفہ شہر بھی علم کے گھر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ناظرین کرام، یہ زمانہ قرون اولا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس مبارک زمانے کو پایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ اور چہرہ خوبصورت تھا۔ آپ کے دادا کا نام زوطی اور والد کا نام ثابت تھا۔ آپ کا خاندان ایران کا ایک مشہور اور باعزت خاندان تھا۔ جب ایران میں اسلام پھیلا تو آپ کے دادا زوطی نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن اپنے گھر والوں سے تنگ آ کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کوفہ شہر تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، اور اسی دور میں امام اعظم کے والد صاحب پیدا ہوئے جنہیں امام صاحب کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیار کیا اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ آپ کے والد تجارت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ بھی اس وراثتی کام میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بچپن سے ہی سیاسی حالات بہت خراب تھے۔ آپ کے سیاسی کارنامے ہم آپ کی بایوگرافی کے پارٹ 1 میں بیان کر چکے ہیں۔ بچپن میں عام دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام صاحب اپنے والد کے کاروبار کی طرف متوجہ ہو گئے، جس میں وہ ریشمی کپڑا بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دفعہ جب ان کی عمر 17 سال کے قریب تھی تو وہ امام شیبی کے گھر کے پاس سے گزر کر اپنی تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ امام شیبی کا شمار اس دور کے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست تمام علمی طبقے میں مشہور تھی۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام صاحب کو دیکھا تو ان کو روک کر فرمانے لگے، نوجوان، تجارت کو چھوڑ دو، مجھے تمہارے چہرے سے ذہانت اور قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ علماء کے پاس بیٹھا کرو اور علم حاصل کیا کرو۔ امام شیبی کی یہ بات امام صاحب کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ یہی لڑکا وقت کا امام بنا۔ کروڑہا انسان اس کے علم کے سمندر سے سیراب ہونے لگے، انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے، حالانکہ حنیفہ کے وہ والد نہیں تھے، بلکہ علوم دین پر اس طرح سچے طریقے سے لگ گئے کہ ابو حنیفہ یعنی سیدھے راستے پر چلنے والوں میں سب سے بڑھ کر کے لقب سے ان کو پکارا جانے لگا۔ وہ علم کے راستے میں ایسے سیدھا چلے کہ 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ 1000 کے قریب آپ کے شاگرد تھے، جن میں 40 افراد علم کے درجہ اجتہاد یعنی درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام داؤد سب آپ کے شاگرد ہیں، جو کہ وقت کے ائمہ تھے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔
ناظرین کرام، علم کی طلب اتنی تھی کہ ان کے کوفہ کے استاد حماد کہنے لگے، اے ابو حنیفہ، تم نے مجھے علم سے خالی کر دیا ہے۔ ان کی علمی زندگی میں کئی موڑ آئے۔ سب سے پہلے وہ عقائد کے علم میں لگے، لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے وہ فقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ خود ہی اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، ایک عورت نے مجھے فقیہ بنا دیا، اور ایک عورت نے مجھے عابد اور زاہد بنا دیا۔ فرماتے ہیں، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت نے راستے میں پڑی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سمجھا شاید اس کا سامان ہے۔ جب میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا، اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ اس کے مالک تک اسے پہنچا دو۔ دوسری عورت نے مجھ سے حیض کا مسئلہ پوچھا جو میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں فقہ سیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک عورت نے کہا، یہ شخص عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو میں نے اس کی عادت ڈال لی ہے، یہاں تک کہ یہ میری عادت بھی بن گئی ہے۔ غرض جب کبھی امام صاحب کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اور زیادہ جی جان کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگ جاتے۔ علم میں ایسا لوہا منوایا کہ ان کے استاد حماد کی وفات کے بعد لوگوں کے اصرار پر امام صاحب کو ہی اپنے استاد کی مسند سنبھالنی پڑی۔ وہ لوگوں کے اصرار پر بیٹھ تو گئے، لیکن ایک خواب نے ان کو چونکا دیا، جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک ہڈیاں چن رہے ہیں۔ امام اعظم ڈر گئے، سوچنے لگے شاید وہ درس دینے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ امام سری کے پاس گئے، جو کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علم میں امام تھے۔ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس خواب کو دیکھنے والا شخص مردہ علم کو زندہ کرے گا۔ یہ سن کر آپ نے سکھ کا سانس لیا اور اطمینان سے درس دینے لگے۔ چند ہی دنوں میں اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگ جوق تر جوق آنے لگے۔ مکہ، مدینہ، دمشق، غرض چاروں جانب سے لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ 120 ہجری میں وہ کوفی مکتب فقہ کے بڑے نمائندے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں بڑا کارنامہ بھی انہوں نے اپنے نام کیا۔ انہوں نے 12,90,000 بکھرے ہوئے مسائل کو ایک جگہ جمع کیا۔ میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، انہوں نے 12,90,000 بکھرے ہوئے مسائل کو ایک جگہ جمع کیا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اقوال کو سمجھنے کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا۔ اس کے لیے انہوں نے 40 شاگردوں کی مجلس شورا کی بنیاد رکھی، جس میں امام ابو یوسف، امام ظفر کے علاوہ اس دور کے بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ ان کے اصول تحقیق کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن کریم سے اخذ کرتے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ کرام کی اقوال سے۔ لیکن جب مسئلہ اجتہاد پر چلا جاتا تو یہ مجلس شورا بحث و مباحثہ کر کے مجموعی فیصلہ طے کر دیتی۔ فقہ کی دنیا میں فقہ کا اس طرح مدون اور مرتب کام انہوں نے ہی متعارف کروایا۔ محترم ناظرین کرام، امام صاحب کا دور سیاست کے عروج کا دور تھا۔ امام صاحب بھی اس سیاست سے اپنا دامن نہ چھڑوا سکے، جس کو ہم تفصیلی طور پر ان کی سیاسی زندگی میں بیان کر چکے ہیں۔ عباسی خلیفہ منصور جب امام صاحب کے ہاتھوں شکست کھا گیا اور امام صاحب نے قاضی بننے کی آفر بالکل ٹھکرا دی، کوڑے لگانا بھی کام نہ آ سکا، تو اس نے آخری تدبیر یہ کی کہ بے خبری سے ان کو زہر دلوا دیا۔ جب امام صاحب کو زہر کا احساس ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی حالت میں رشد و ہدایت کا یہ آفتاب بروز جمعہ شوال 150 ہجری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، مگر اپنے پیچھے علم کا وہ سمندر چھوڑ گیا جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام صاحب کہہ دیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو وہ سونے کا ہی ثابت کر دیتے، کیونکہ ان کو علم فقہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی توفیق دی گئی ہے کہ انہیں اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ان کے چاروں جانب سے علم کے چشمے کیوں نہ پھوٹتے، جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بشارت دے کر گئے ہوں۔ فرمایا اگر دین یا علم ثریا پر ہوتا تب بھی اسے فارس کا ایک شخص یا فارس کے کچھ لوگ حاصل کر کے رہتے۔ ناظرین کرام، حافظ جلال الدین سیوطی کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جو کہ تفسیر و حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کی گواہی ہی امام صاحب کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا تھا۔
امام صاحب کو تمام ائمہ میں سے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ تابعی ہے۔ امام ذہبی جیسے محققین نے بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات کا ثبوت دیا ہے۔ امام صاحب فقہ کی تدوین کا جو کام کر گئے وہ کئی علماء مل کر بھی نہ کر پائے، اور مجلس شورا کے قیام سے انہوں نے امت کو علم کی وہ شخصیات عطا کی جن کے تذکروں کے بغیر فقہ کا علم مکمل نہیں ہو سکتا، جن کی کتابوں کے نام ذکر کیے جائیں تو ایک مکمل لائبریری بن جائے، وہ حقیقی معنوں میں امام اعظم کہلانے کے حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔